وفاقی بجٹ 12 جون کو پیش کیا جائے گا۔ سینٹ کا اجلاس کل شام 4 بجے اور قومی اسمبلی اجلاس شام 5 بجے ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی نے بجٹ منظور کرانے کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ حکومت نے پی پی کی پیش کر بجٹ تجاویز سے اتفاق کر لیا۔ بعض قابل عمل نکات پر تکنیکی کمیٹیاں مشاورت جاری رکھیں گی۔ خسارے کے شکار اداروں کی نشکاری اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم کی بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کی نشکاری سے متعلق جائزہ اجلاس میں گفتگو۔ بجلی تقسیم کار کمپنیز کی نشکاری کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت۔ کہا نشکاری کے عمل کو شفاف طریقے سے مکمل کیا جائے۔ ڈسکوز کی نشکاری کے بعد مضبوط ریگولیٹری فریم ورک بنایا جائے۔ کابینہ کی نشکاری کمیٹی نے تینوں ڈسکوز کی نشکاری کے ٹرانزیکشن اسٹرکچر کی منظوری دے دی۔ بجٹ میں وفاق کو این ایف سی سے 1200 ارب روپے زیادہ فراہم کرنے کی تیاری۔ ذرائع کے مطابق اسحاق کی زیر صدارت تکنیکی کمیٹی 1195 ارب روپے کے اضافی فنڈز کے لیے کوششیں کرے گی۔ این ایف سی کے تحت صوبوں کو 7581 ارب دینے پر مشاورت ہوگی۔ آئی ایم ایف نے آئندہ مالی سال کے لیے صوبوں کے لیے ٹیکس وصولیوں کا ہدف 64% بڑھا دیا۔ دستاویز کے مطابق صوبائی ریونیو اتھارٹیز کو 1947 ارب روپے جمع کرنے کا ہدف دیا گیا ہے۔ ملک بھر کے لیے بجلی 1 روپے 99 پیسے فی یونٹ سستی کر دی گئی۔ حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بجلی جنوری تا مارچ کی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں سستی کی گئی۔ اطلاق جون سے اگست 3 ماہ کے لیے ہوگا۔ سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کا اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر بھی ہوگا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے لبنان کی مسلح افواج کے سربراہ کی ملاقات۔ علاقائی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال۔ دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان پیشہ ورانہ روابط مضبوط بنانے پر اتفاق۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے باہمی تعاون کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا پاکستان لبنان کے ساتھ دیرینہ اور خوشگوار تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ پاک فوج لبنانی مسلح افواج کے ساتھ دفاعی تعاون بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے جنرل روڈولف ہیکل نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ اور آپریشنل مہارت کو سراہا۔ علاقائی امن، استحکام اور بین الاقوامی امن کی کوششوں میں کردار کا اعتراف کیا۔ جنرل روڈولف ہیکل کو جی ایچ کیو آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ایران سے 2 سے 3 دن میں معاہدہ طے پا سکتا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نیو یارک میں صحافیوں سے گفتگو۔ کہا اسرائیل اور ایران نے کم از کم 1 ہفتے تک ایک دوسرے کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر اتفاق کیا۔ معاہدے پر دستخط ہوتے ہی آبنہ ہرمز فوری طور پر کھول دی جائے گی۔ صدر ٹرمپ نے ایکزیوس کو انٹرویو میں کہا خطے کے 5 ممالک نے نیتن یاہو پر دباؤ ڈالنے کی درخواست کی۔ نیتن یاہو سے کہا تھا جنگ شروع کی تو انہیں تنہا چھوڑ دیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا پیر کو ایران سے پیغامات موصول ہوئے جن میں کہا گیا تھا کہ اسرائیل کارروائیاں بند کر دے تو تہران بھی حملے روکنے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی مذاکرات کار ہمیں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے۔ ایران سے مذاکرات میں امریکہ اہداف حاصل کرنے کے لیے مضبوط پوزیشن میں ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا فاکس نیوز کو انٹرویو۔ کہا ایرانی اس جنگ کو مزید جاری نہیں رکھنا چاہتے، یہ ان کے مفاد میں نہیں۔ وہ مذاکرات کی میز پر آ رہے ہیں اور سنجیدہ تجاویز پیش کر رہے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بد اعتمادی کی فضا موجود ہے۔ امریکی صدر سنجیدگی دکھائیں تو مذاکرات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے چیئرمین ابراہیم عزیزی کا سی این این کو انٹرویو۔ کہا افزودہ یورینیم اور جوہری معاملات سے متعلق بات نہیں ہو رہی۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر امیر سعید ایروانی کا کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے پاکستان کے ذریعے رابطے اور مذاکرات جاری ہیں۔ دونوں ملک معاہدے کے آخری مسودے تک پہنچنے کے لیے اپنے موقف اور تجاویز کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ دونوں فریق ابھی حتمی متن پر متفق نہیں ہوئے۔
گلگت بلتستان میں چیف الیکشن کمشنر کی منظوری سے 5 حلقوں کے مخصوص پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کا حکم. جی بی اے 8 اسکردو 2، جی بی اے 13 استور 1، جی بی اے 15 دیامر 1، جی بی اے 16 دیامر 2 اور جی بی اے 17 دیامر 3 میں دوبارہ پولنگ ہوگی. چیف الیکشن کمشنر راجہ شہباز خان کا کہنا ہے چند پولنگ سٹیشنز کو دوبارہ پولنگ کی ہدایت کی ہے. کامیاب انتخابات کے انعقاد پر عوام اور انتظامیہ کا شکر گزار ہیں. گلگت بلتستان الیکشن میں نون لیگ 6 نشستوں پر کامیاب ہوئی. مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے ایکس پر لکھا، آزاد امیدوار ڈاکٹر اسد شفیق اور سیٹھ انور نون لیگ کے حمایت یافتہ ہے. پیپلز پارٹی 10 اور مسلم لیگ 8 کے نمبر پر کھڑی ہے. پیپلز پارٹی نے بہت پہلے انتخابی مہم شروع کی، وہاں ان کا تنظیمی ڈھانچہ ہم سے بہتر تھا. پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت کی جانب سے فراہم کردہ اخراجات کا بے محابہ استعمال کیا گیا. نون لیگ حسب روایت تاخیر سے حرکت میں آئی، پارٹی فنڈ بھی دستیاب نہیں تھا. بڑھتی ہوئی مہنگائی نے بھی مسلم لیگ نون کی مقبولیت پر اثر ڈالا. خیبر پختونخوا کے ناراض رکن اسمبلی فضل الہی نے اے آر وائی نیوز کی خبر کی تصدیق کر دی. کہتے ہیں ہمارا 35 سے 40 ایم پی ایس کا گروپ ہے اور سب ایک پیج پر ہے. قسم اٹھا کر کہتا ہوں ہمارے رہنما بانی پی ٹی آئی سے مخلص نہیں. بات اس حد تک نہ لے جائیں کہ کے پی کا بجٹ منظور نہ ہو اور حکومت چلی جائے. ہمیں ایسی حکومت کی ضرورت نہیں جس میں سیکریٹری وزیر کی بات نہیں مانتا. علیمہ خانم نے بھی کہا ہے بجٹ منظور نہ کرے. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی وفاق سے خفیہ ملاقاتیں زہر قاتل ہیں. گٹکا ماوا کی سپلائی میں ملوث ہونے کا الزام، ایس ایس پی سانگڑ عابد علی کی ضمانت منظور. سندھ ہائی کورٹ کا ملزم کو 2 ہفتے میں متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کا حکم. 10,000 روپے کے مچل کے جمع کروانے کی ہدایت. ایس ایس پی سانگڑ اور دیگر پر گٹکا ماوا اور دیگر مضر صحت اشیاء کی سپلائی کے الزامات ہیں. کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کے خلاف قتل کے مقدمے کی سماعت. پولیس کی ایک اور غفلت سامنے آ گئی. مدعی نے دفعہ 164 کے تحت بیان قلم بند کرا دیا. مدعی مقدمہ کے مطابق پولیس انمول پنکی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کو تیار ہی نہیں تھی. مقدمہ درج کرنے میں 1 ماہ کا وقت لگایا. شیر شاہ کسی کام سے گیا تھا تو وہاں لاش دیکھی. مقتول کے ٹراؤزر کی جیب سے ایک ڈبیا برآمد ہوئی جس پر انمول عرف میڈم پنکی ڈان نام ہی کافی ہے لکھا تھا. بطور پاکستانی مقدمہ درج کرانا اپنا فرض سمجھتا تھا. چالان میں تاخیر، پنکی کیس میں اے آر وائی نیوز کی خبر پر سندھ حکومت کا ایکشن. ایس پی انویسٹیگیشن فتح محمد کو ذمہ داری سے ہٹا دیا گیا. شاہجہان ایس پی انویسٹیگیشن سٹی تعینات، نوٹیفیکیشن جاری. جنگ میں فرسٹ ایئر کی طالبہ اغوا اور زیادتی کے بعد زندگی کی بازی ہار گئی. مرکزی ملزم خلیل الرحمان سمیت 3 ملزمان لاہور سے گرفتار. سہولت کار لڑکی بھی حراست میں لے لی گئی. پولیس کا کہنا ہے تازہ کارروائی میں محمد حسن اور امیس کو گرفتار کیا گیا. وقوعے میں استعمال ہونے والی گاڑی بھی تحویل میں لے لی گئی ہے. فورینزک شواہد اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کی روشنی میں تفتیش کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے کیس کو ہائی پروفائل قرار دے دیا. تفتیشی افسر کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا. آزاد کشمیر کے عوام نے کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے احتجاج کی کال کو مسترد کر دیا. مظفر آباد، راولا کوٹ، میرپور میں معمولات زندگی رواں دواں. کاروباری مراکز اور تعلیمی اداروں میں معمول کی سرگرمیاں جاری. شہریوں کا کہنا ہے لاک ڈاؤن سے کاروبار متاثر، دہاڑی دار طبقہ پس جائے گا. احتجاج پرتشدد ہوا تو دشمن فائدہ اٹھائے گا. معاملے کا حل مذاکرات کے ذریعے کیا جائے. مظفر آباد میں دفعہ 144 نافذ، 5 سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی. مختلف مقامات پر پولیس تعینات. شہر کی اہم عمارتوں کی حفاظت کے لیے رینجرز تعینات. ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور شدید گرم. دادو میں درجہ حرارت 48، سبی میں 47 ڈگری تک جا پہنچا. جھنگ، ساہیوال، سرگودا، فیصل آباد، ڈی جی خان میں 45 ڈگری ریکارڈ. لاہور 43، پشاور 42 اور اسلام آباد میں 41 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. کراچی میں شدید گرمی کے ساتھ حبس،
पारा 36 सेंटीग्रेड पर, लेकिन शिद्दत 42 सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में शदीद गर्मी की लहर 12 जून तक बरकरार रहेगी। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात महज सिफारती नहीं, आहनी भाइयों जैसे हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ का CPAC पर सेमिनार से खिताब। कहा, पाक चीन दोस्ती नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाला एक कीमती रिश्ता है। CPAC ने पाकिस्तान और चीन के अवाम को मजीद करीब लाने में अहम किरदार अदा किया। वजीर तवानाई अवैस तगारी ने पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात पर वेबिनार से खिताब में कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर प्यूटिन के रवाबित ने ताल्लुकात को नई जहत दी। इस्लामाबाद और मॉस्को के मुसलसल रवाबित खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए मुआवन होंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पास्को से 1 मिलियन मैट्रिक टन गंदम खरीदने की मंजूरी दे दी। लाहौर में वजीर आला पंजाब की जेर सदारत वीडियो लिंक इजलास, गंदम और आटे की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया गया। फैसला किया गया, आवाम को सस्ता आटा और सस्ती रोटी की फराहमी यकीनी बनाने के लिए फ्लावर मिलों को 3,300 रुपए फी मन के रेट पर गंदम फराहम की जाएगी। पंजाब के रास्ते दीगर सूबों बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की फराहमी रोकने के तहफ़्फ़ुज़ात को मुस्तरद कर दिया गया। पंजाब की ग़ज़ाई ज़रूरियात पूरी होते ही खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की फराहमी का अज़्म। न्यू सब्जी मंडी कराची में ट्रांसपोर्टर्स की सहूलत के लिए खुसूसी फैसिलिटेशन डेस्क के क़याम का फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, माल बरदार गाड़ियों को रूट परमिट और दीगर जरूरी दस्तावेजात का इजरा और तजदीद होगी। इक़दाम का मकसद ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल माल बरदार गाड़ियों को डिजिटल और ऑटोमेशन निज़ाम में शामिल करना है। अमरीकी फौज का अपाची गनशिप हेलीकॉप्टर आबना हुर्मुज़ के करीब गिरकर तबाह हो गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया, दोनों पायलट महफूज हैं, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं हो सका कि हेलीकॉप्टर ईरानी फायरिंग का निशाना बना या किसी फनी खराबी का शिकार हुआ। फिलिपाइन के जजीरा मिंडानाओ में 7.8 शिद्दत के जलजले से तबाही, कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। अमवात की तादाद 41 हो गई, दर्जनों लापता, 200 से जायद जख्मी, 10,000 अफराद को मुतासरा इलाकों से निकाल लिया गया। मुतासरीन ने रात खुले आसमान तले गुजारी। फिलिपाइन, इंडोनेशिया, जापान समेत ऑस्ट्रेलिया में भी सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई। शान मसूद टेस्ट टीम के कप्तान बरकरार रहेंगे या रेड बॉल टीम की कप्तानी नए खिलाड़ी को मिलेगी। PCB के अहम इजलास जुमा और हफ्ता को होंगे। जराये के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी अहम मुलाकातें भी करेंगे। शान मसूद की जगह सलमान अली आगा को टेस्ट टीम का कप्तान बनाए जाने का इम्कान। अहम ओहदों पर तकर्रियों समेत टीम मैनेजमेंट में तब्दीलियां मुतवक्के। मोहम्मद हफीज को डायरेक्टर इंटरनेशनल बनाया जा सकता है।